تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ ترجمہ: سو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے خرید لیں تھوڑی سی قیمت۔ سو بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جسے وہ کسب کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر یہودی علماء کی بد عملی اور دھاندلی اور حب دنیا کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عوام جب علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ سائل کی رضا جوئی کے لیے، یعنی پوچھنے والے کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اور عوام کو باور کراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تورات شریف میں یوں ہی نازل ہوا ہے۔ جو شخص رشوت نہ لاتا اس کے لیے مسئلے میں عدل بدل نہیں کرتے تھے۔ ان کے علماء تحریف کتاب اللہ کے مجرم بھی تھے اور رشوت خوری کے گناہ میں بھی مبتلا تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے دونوں وجہ سے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ایک تو اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے، اور دوسری اس وجہ سے کہ وہ حرام مال کماتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر دنیا کی کچھ نقدی لینے پر راضی ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اپنے عوام کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جو تورات شریف میں موجود پاتے تھے اسے واضح طور پر بتاتے، تو اس میں ممکن تھا کہ ظاہری دنیا میں کمی ہو جاتی لیکن آخرت کے ثواب سے مالا مال ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے حقیر دنیا کو ترجیح دی اور تھوڑی سی فانی کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور مستحق عذاب ہوئے۔ ان کے عوام میں اگرچہ بے پرے لوگ بھی تھے، لیکن اتنا تو ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ جو شخص پیسہ لے کر ایک بات بتاتا ہے اور جو پیسہ نہ دے اسے دوسری بات بتاتا ہے، ایسا شخص کیسے اہل حق ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص پر دین میں اعتماد کرنا سراسر حماقت بے وقوفی ہے جس میں سراسر ہلاکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔